English Punjab textbook 10th class chapter number 1. Part 2B Equality and Human Treatment مساوات اور انسانی سلوک. He sallallahu alayhi wa sallam instructed the Muslims to treat their slaves like brothers. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے غلاموں سے بھائیوں کی طرح کا سلوک کریں. Your slaves are your brothers. تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. Feed them with what you eat. انہیں وہی کچھ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو. And clothe them as you clothe yourselves. اور انہیں ویسے ہی کپڑے پہناؤ جیسے کہ تم خود پہنتے ہو. C. Legal rights and protections. قانونی حقوق اور تحفظات یا حفاظت. Slaves were guaranteed legal protection. غلاموں کو قانونی تحفظ کی ضمانت دی گئی. Their mistreatment was prohibited. ان کے ساتھ بدسلوکی کو منع کیا گیا. And they had the right to earn their freedom through a contract مکاتبہ. اور انہیں ایک معاہدے مکاتبہ کے ذریعے اپنی آزادی حاصل کرنے کا حق تھا. ڈی. انٹیگریشن اینڈ لیڈرشپ. باہمی میل جول اور قیادت. ون آف دا موسٹ پاورفل ایگزامپل از حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ. A former slave who became the Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam's muazzin and a prominent sahabi. اس کی سب سے زیادہ با اختیار مثالوں میں سے ایک مثال حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. بیٹا یہاں موسٹ پاورفل سب سے زیادہ طاقتور بھی ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ با اختیار. مناسب لفظ با اختیار ہے. جو پہلے ایک غلام تھے لیکن بعد میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک نمایاں صحابی بنے. پرومیننٹ نمایاں یا ممتاز. His رضی اللہ تعالیٰ عنہ's life symbolizes Islam's commitment to racial and social equality. ان کی زندگی اسلام کے نسلی اور سماجی مساوات کے عزم کی علامت ہے. سمبلائزز علامت ہے. کمٹمنٹ عزم. ریشیل نسلی. پیرا نمبر 11. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reforms were not mere policies. They were part of a broader vision for a just and compassionate society. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحات محض اصول نہیں تھے بلکہ ایک منصفانہ اور انسانی ہمدردی پر مبنی معاشرے کے لیے وسیع تر سوچ یا نظریے کا حصہ تھے. بیٹا ویژن جو ہے سوچ کو بھی کہہ سکتے ہیں، نظریے کو بھی کہہ سکتے ہیں. His صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's emphasis on توحید, belief in the oneness of Allah was inseparable from a belief in the human brotherhood. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے تاکید انسانی بھائی چارے کے عقیدے سے الگ نہیں تھی. انسیپریبل الگ. By raising the status of women, protecting orphans and guaranteeing dignity to slaves, he sallallahu alayhi wa wasallam laid the foundation for a civilization that valued human right and moral responsibility. خواتین کا مقام بلند کر کے، یتیموں کی حفاظت کر کے اور غلاموں کو عزت دے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو انسانی حقوق اور اخلاقی ذمہ داری کو اہمیت دیتی تھی.